السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلک الکتاب، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ العظیم۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے بھولی بھٹکی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا محبوب پیغمبر دے کر ہم سب پر احسان عظیم فرمایا۔ چونکہ علماء کرام جلوہ افروز ہیں، تفصیلی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں ہے، اور کرنا اس وقت مناسب بھی نہیں ہے۔ علماء کرام کی گراں قدر ملفوظات میں بھی سننے کے لیے حاضر ہوں، آپ سب بھی سننے کے لیے حاضر ہیں، اسی سے استفادہ کریں گے، وہی ہمارے لیے انشاءاللہ مفید رہیں گی۔ مجھے حکم ہوا کہ آپ چاہتے کیا ہو، چلے کہاں سے تھے، منزل کیا ہے، ساتھ کتنے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ اہم نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں یہ اہم نہیں ہوتا، ہاں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا اپنا وزن کیا ہے، وہ کس درجے کے ہیں یہ اہم ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، بلکہ جو پسند کرتے ہیں ان کی اپنا درجہ کیا ہے۔ بحمداللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں جو حضرات ہمارے ساتھ ہیں، یہ سفر شروع کیا تھا درجہ خامسہ والے سال۔ میرے اس وقت کے دوست مولانا ارسلان نفیسی صاحب جو میرے کلاس فیلو ہیں، جو بھی کلام بھی پیش فرمائیں گے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ درجہ خامسہ والے سال اساتذہ کرام کے پاس ایک سوچ لے کر حاضر ہوا کہ نوجوانوں کی دین بیزاری اور علماء کرام پر تبرہ بازی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان علماء کرام کے بھی گستاخ ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ علماء کے خلاف ہونے کے بعد مسجد اور مدرسہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ کن کے ہاتھوں چڑھتے ہیں یہ آگے آپ بات میں سمجھ جائیں گے، اور دین سے بیزار کیوں ہوتے جا رہے ہیں۔ اساتذہ کرام نے اس سوچ کو دیکھ کر پہلے حوصلہ افزائی کی، پھر اس کا جواب دیا کہ بیٹا یہ دین سے دوری، قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، جگہ جگہ جھگڑا، لڑائی، فساد، سب کا سب تباہ ہو چکا ہے۔ اصلاح کی ضرورت ہے، اور وہ اصلاح اب قرآن سے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ اس پر محنت کرو۔ نام اخذ کیا، مشاورت کی، خیر الامہ نام پر اتفاق ہوا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن کی یہ آیت سامنے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، بہت ساری باتیں آتی ہیں درمیان میں جنہیں حذف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے ساتھ شامل ہوئے مفتی محمد نعمان صاحب جو اس محفل میں موجود ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ شروع میں بھی ہمارے ساتھ رہے، آج بھی یہاں تشریف لائے۔ پھر اس طرح سے مولانا ارسلان نفیسی صاحب، پھر اس طرح سے مولانا سعد سعدی صاحب، پھر اس طرح سے مولانا عبید الرحمن خلیل صاحب، مولانا احسن قریشی صاحب، مولانا ذوالفقار احمد جیلانی صاحب، بھائی اظہر معاویہ صاحب، اور اسی طرح سے نقیب محفل حضرت مولانا سعد ندیم صاحب۔ یہ وہ حضرات جو ہماری سرپرستی فرمایا کرتے تھے کہ یہ چند نوجوان، تمام نوجوانوں کے نام، دوستوں کے نام ذہن میں ہیں لیکن وقت نہیں ہے، یہ جو یہاں موجود ہیں انہی کے نام لیے ہیں، ورنہ بے شمار ساتھی جو ہمارے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ ان سب دوستوں کو لے کر جب بڑے حضرات کے سامنے گئے، ان سرپرستوں کی فہرست میں مولانا سعد ندیم صاحب ہیں، ارشد راز صاحب بھی سنتے ہیں، میرے استاذ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ مجاہد ختم نبوت بھی ہیں، نہ ڈر اور بے باک قسم کے ادیب اور نقیب ہیں، علماء کرام بھی انہیں بہت پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے میری خوش قسمتی، ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف لائے ہوئے تھے ہمارے استاذ محترم، استاذ العلماء، استاذ القراء، پیر طریقت، رہبر شریعت، روحانی معتمد عامل دین، عامل اور عالم دین
حضرت مولانا قاری صدیق احمد نقشبندی صاحب، ان حضرات نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ پھر اسی طرح سے استاذ التفسیر، نہایت معتدل شخصیت، انتہائی پختہ سوچوں کے مالک، اکابر و اسلاف کی فکر کے امین، ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے گفتگو بھی سماعت فرمائی ہے، وہ ہماری سرپرستی فرماتے رہے۔ اور اسی طرح سے ضلع مانسرہ کے اکابر علماء کرام کی صف اول میں جو شخصیت نظر آتی ہے، جنہوں نے قلم کے محاذ پر ڈٹ کر دین مبین کی خدمت کی اور کر بھی رہے ہیں، اللہ کریم مزید بھی توفیق نصیب فرمائے۔ مشہور و معروف مؤلف بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، عالم باعمل بھی ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا اسرائیل گلنگی صاحب حفظہ اللہ، الحمدللہ یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ سرپرستی فرمائی ہے، ہمیشہ مفید مشاورت سے نوازتے رہے ہیں۔ ان سرپرستوں کی فہرست میں میرا آخری حوالہ، میرا آخری نام حرف آخر سمجھتے ہوئے جسے میں کہا کرتا ہوں، امام الصرف و نحو، صدیق دوران، صدیق وقت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ 6 سال حضرت استاذی کے پاس بطور طالب علم بیٹھنے کا، پڑھنے کا اللہ پاک نے موقع دیا، توفیق ملی، اور اساتذہ کرام کی ہی دعاؤں کی بدولت، بالخصوص میری والدہ محترمہ اور میرے والد صاحب، اور اسی طرح سے میرے حضرت استاذی مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت استاذی مفتی محمد صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کی دعائیں تھیں کہ اللہ کریم نے ہمیں حوصلوں سے نوازا، اور ہم چلے تھے، اکیلے تھے۔ حضرت صاحب سعد ندیم صاحب فرما رہے تھے، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، یہ حقیقت ہے۔ پھر ہم چلتے گئے، کارواں بنتا گیا، پھر دوست احباب جڑتے رہے، اور اسی دوران سیلاب زدگان کی جو آپ نے بات سنی، 14 اگست کے دن اطلاع ملی، 17 اگست کو جانے کا ارادہ ہوا، جیب میں 17 روپے تھے، جو کہ یہاں سے تونسہ شریف کا کرایہ نہیں بنتا تھا۔ مفتی نعمان صاحب یہاں موجود ہیں، انہیں میں نے کال کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کچھ رقم مجھے قرض چاہیے، جانے کا کرایہ پاس نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے مجھے قرض دیا، جب جیب میں پیسے آ گئے تو یقین بن گیا کہ اب سفر ہو سکتا ہے۔ یہاں سے حاضر ہوئے قاضی صاحب کے پاس، وہاں مفتی ندیم صاحب جو ہمارے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، مفتی محبوب الرحمان صاحب، مفتی محمد عمر صاحب، مفتی اوکاشا صاحب، یہ علماء کرام، یہ مفتیان عظام، ان کے پاس جا کر حاضر ہوا۔ ان سب نے حوصلہ افزائی کی اور کہا اللہ پر توکل کرو بیٹا، نکل جاؤ۔ اور وہاں سے دعائے خیر کر کے ہم یہاں سے چلے گئے۔ راستے میں میرے انتہائی محترم، بلند حوصلوں کے مالک، ہمدرد انسانیت، درد مندانہ دل رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا عاطف محمود صاحب جو کہ تشریف فرمائے ہیں، انہوں نے بھی ارادہ ظاہر کیا کہ خضر بھائی ساتھ چلیں گے۔ ہم 2 ساتھی ساتھ ہوئے، صورتحال وہاں پر بھی یہی تھی کہ جیب میں کچھ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے کرائے کا انتظام کیا، 21 دن ہم تونسہ شریف میں رہے۔ یہ 21 دن کس طرح رہے؟ وہاں جب ہم گئے تو یہاں سب کو اطلاع ملی، آپ حضرات نے یہاں سے جو راشن تیار کیا، جو آپ نے یہاں سے گاڑیاں تیار کی، وہ گاڑیاں وہاں پہنچائی گئی، جو آپ حضرات نے مالی تعاون دیا وہ وہاں پہنچایا گیا۔ پھر وہاں دسترخوان لگائے گئے، وہاں پر مالی امداد کی گئی، وہاں پر راشن وغیرہ تقسیم کیے گئے، جس کی جہاں جو ضرورت ہمیں محسوس ہو رہی تھی ہم کرتے چلے گئے۔ 21 دن کے بعد وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف آئے، 10 دن وہاں پر خدمت کا موقع ملا۔
پھر ہمارے انتہائی مشفق، انتہائی مربی و محسن، انتہائی مہربان استاذ حضرت مولانا شیخ امان اللہ صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ دکھی دل کے ساتھ دکھی انسانیت کو وہاں پر چھوڑ کر ہم وہاں سے اٹک گئے، جنازہ میں شرکت کی اور جنازے کے متصل بعد وہیں سے واپس ہم لوگ پشاور کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حاجی محمد زیور صاحب اور بھائی محمد علی صاحب تھے جو ادارہ خیر الامہ کے رکن ہیں، پشاور سے وابستہ ہیں۔ ان حضرات نے ایک ٹوئٹا گاڑی مکمل راشن اور ان چیزوں کے ساتھ تیار کر کے ہمارے سپرد کی۔ وہ خیمے وغیرہ، وہ راشن وغیرہ لے کر ہم لوگ سندھ کی طرف پہنچے کہ وہاں پر زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے۔ سندھ میں جب گئے وہاں پر بہت لمبی کارگزاری، سکر، لاڑکانہ، گھوٹکی اور اسی طرح سے مہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ، ان علاقوں میں تقریباً 1 ماہ سے اوپر ہم نے خدمت کی۔ وہاں پر ہماری ملاقات گھوٹکی کے جو ہمارے ذمہ دار، ہمارے انتہائی محترم دوست کیپٹن عرفان گڈانی صاحب ہیں، انہوں نے رہائش کا انتظام کیا، اپنی جیب سے گاڑی کا انتظام کیا اور اس طرح سیکورٹی وغیرہ کا انتظام کیا، چونکہ وہاں حالات تھوڑے ناساز تھے۔ پھر ان کے بڑے بھائی محمد طارق گڈانی صاحب، وہ ہمارے ساتھ رہے مستقل سفر میں، بڑی خدمت کی۔ اور اسی طرح سے سندھ کے اندر ایک بستی لطف علی گڈانی، وہاں پر جب ہمارا جانا ہوا، یہ علماء کرام کے لیے بالخصوص میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کارگزاری میں، جب ہم ان سندھ کی بستیوں میں گئے، لطف علی گڈانی اور دیگر بہت ساری بستیاں تھیں، سب کے نام نہیں لے رہا چونکہ لائیو بھی چل رہا ہے، وہ لوگ بھی شاید سن رہے ہوں گے، محسوس نہ کر دیں، ان سے ابھی اچھے روابط ہیں ہمارے۔ ان حضرات کی صورتحال یہ تھی کہ ہر گھر کے اوپر ایک علم لگا ہوا تھا۔ اہل تشیع مکتبہ فکر کے وہ لوگ تھے، ہر گھر کے اوپر ایک علم لگا ہوا تھا۔ بہرحال وہاں جب جانا ہوا، وزٹ کیا، معلومات کی تو معلوم ہوا کسی کی ماں شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے تو باپ سنی ہے، کسی کا باپ شیعہ ہے تو ماں سنی ہے، یا ماں باپ دونوں سنی ہے، اولادوں میں سے کوئی ایک آدھ شیعہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ معلوم ہوئی کہ وہاں پر JTC وغیرہ جو ہے، انہوں نے جب خدمت کی ان لوگوں کی جو غیر تشیع کی ہی ایک تنظیم ہے، تو انہوں نے وہاں ان کی ذہن سازی کی، کسی بچے کے ہاتھ میں علم تھما دیا، کسی بڑے کے ہاتھ میں اس کی ذہن سازی کر کے علم تھما دیا، اس نے جا کر گاڑ دیا اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اس طرف جانا شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، دسترخوان لگائے۔ جس گھر سے میں کھانا کھا رہا تھا، عبدالحفیظ بھائی ان کا نام تھا، انہوں نے خود بتایا کہ میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں۔ بہرحال کھانا بھی ہمیں وہ کھلاتے رہے، ہم پانی بھی پیتے رہے، ان کی موٹر سائیکل بھی استعمال کرتے رہے۔ 20-22 دن تو تقریباً انہی کے ساتھ ہمارے گزر گئے، اور اس دوران دائیں بائیں جانا ہوا۔ ایک جگہ پر امام بارگاہ کے لیے جگہ وقف کر رکھی تھی، وہاں ہم نے 10 دن کام کیا، تو ان لوگوں نے کہا بھائی جو امام بارگاہ کی جگہ وقف ہے یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، خضر بھائی دستخط کر کے ہم سے لے لیں، یہاں پر مسجد بنائیں یا مدرسہ بنائیں۔ الحمدللہ وہ ویڈیوز وغیرہ فیس بک پر ID پر موجود بھی ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ گئے، وہاں پر ایک امام بارگاہ تھے، انہوں نے کہا بچوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، تو ہم نے وہاں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا ایک مدرسہ تھا، وہاں پر گئے، ایک حافظ صاحب کا انتظام کیا اور ان کے سپرد کیا۔ اب انہی بچوں کو وہ ماشاءاللہ حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، ہر مہینے الحمدللہ تنخواہ کا بندوبست ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ کارگزاری تھی، چونکہ استاذی محترم کا حکم تھا کہ بیٹا صرف رفائی کام پر نظر نہیں رکھنی ہے، بلکہ ہمارا اصل جو موٹو، اصل جو پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح ہے، اصلاح معاشرہ، اسی میں اصلاح عقائد بھی ہے۔ تو اصلاح عقائد کے حوالے سے جتنا ہم سے وہاں ممکن ہوا الحمدللہ اس میں بھی حصہ لیا، خدمت کی۔ پھر آخری بات جو ہے کہ ہم آئندہ کیا چاہتے ہیں، اس سے پہلے ایک بات، میں ایک جنازے میں گیا، وہاں میں نے ایک بھائی سے یہ کارگزاری پیش کی، اس کے سامنے میں نے کہا ایک بندے نے خیر الامہ کا نام سنا، اس نے ہم سے رابطہ کیا، ہماری اس سے گفتگو ہوئی، کورس ہم کروا رہے تھے عقائد اسلام۔ اس نے گفتگو میں ملاقات کا مجھے کہا، ملاقات کے لیے میں پنڈی میں چلا گیا، اس سے فیصل مسجد میں ملاقات ہوئی، وہاں پر بیٹھے ہوئے اس نے کہا سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما، ان کے متعلق انتہائی نازیبا الفاظ اس نے کہے، کاتب قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہیں، حصہ ہیں، ان کے متعلق اس نے الفاظ کہے جو اس وقت بہت مشکل سے برداشت کرنا پڑے، خاموش رہا، سن لیا۔ سننے کے بعد اس سے تھوڑی سی بات چیت کی، بات چیت کرتے کرتے بحمدللہ اسی مجلس میں 1 گھنٹے کے اندر اس نے توبہ کی،
اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس نے کہا آئندہ انشاءاللہ میں کسی صحابی کے بارے میں ایسے الفاظ زبان پر بھی نہیں لاؤں گا اور نہ ہی گھر میں کسی کی اتنی جرأت ہوگی آج کے بعد۔ اسی طرح ایک اور جگہ ایک شخص 5 وقت نمازی، بہت سارے میرے پاس گواہ موجود ہیں اس بات کے، لیکن میں عرض کی ہے کہ لائیو دیکھا جا رہا ہے، کہیں کوئی محسوس نہ کر لے، میں بہت سارے نام نہیں لینا چاہ رہا اس وجہ سے۔ ایک شخص 5 وقت کا نمازی، اللہ کی قسم اتنا اللہ والا، اس کو دیکھ کر بنا دے کہ 5 وقت کا نمازی اور ہر ہفتے میں تقریباً قرآن پاک مکمل کرنے والا۔ ایک دن ایک صحابی رسول کا نام آتا ہے تو اس نے کہا تو اسے کس طرح صحابی لکھتا ہے؟ میں نے ان سے کہا ملاقات کریں۔ ملاقات کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے ذہن میں انتہائی عجیب و غریب اشکالات تھے اس حوالے سے۔ بھائی جب عقیدہ ہی کسی کا نہیں ہے تو اعمال کس کام کے؟ جب عقائد ہی درست نہیں ہیں، علماء کرام موجود ہیں، جب عقائد درست نہیں ہیں تو اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ ہندو جتنی چاہے زکوٰۃ کے نام پر لوگوں کو کھلائے، عقیدہ درست نہیں ہے جہنم میں جائے گا۔ سکھ ہے، بدھ مت ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مرزائی ہے، جو بھی ہے، غیر مسلم جو بھی ہے، خارجی ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی رافضی ہے، جو بھی ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے اعمال تو سے کسی کام نہیں آئیں گے آخرت میں۔ بہرحال ان سے بات ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ ان سے ہماری بات ہوئی، اور اس کے 3 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، جنازے میں جب خضر نواز پچھلی صف میں کھڑا تھا، دل مطمئن تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ اس ادارے کے نام کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ آج وہ جب دنیا سے گیا ہے تو اس کے دل میں، ذہن میں صحابہ کا کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں تھا، ذہن پاک کر کے گیا ہے۔ تو آئندہ بھی انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر دینی خدمت ہو یا دنیاوی اعتبار سے کہیں کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہو، انشاءاللہ ہم اور ہمارے ساتھی ہمیشہ صف اول میں نظر آئیں گے، اور ہمیشہ یہ دعا ہے اللہ سے، یا اللہ اگر میں مخلص نہیں ہوں مجھ سے یہ چھین لے، یا مجھے اخلاص دے یا مجھ سے یہ چھین لے۔ اگر میں مخلص ہوں تو نے اخلاص دے دیا، تیرا فضل و کرم ہے، یا اللہ مجھے وہی لوگ دینا جن میں اخلاص ہو۔ ہم لشکر جمع نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی بڑی دنیا فتح کرنے نہیں نکلے، ہم صرف چند مخلص لوگ چاہتے ہیں۔ اللہ کریم مخلص لوگ عطا کرے، پھر پوری دنیا میں، صرف ضلع مانسہرہ یا غازی کوٹ یا صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہماری موجودگی میں یا ہمارے بعد سے ہی ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ، اور ضرور آئے گا، اور ضرور بے ضرور آئے گا انشاءاللہ، جب پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے خیر الامہ کے عقائد اسلام کورس بھی ہو رہے ہوں گے، خیر الامہ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ ہماری آج کی اس محفل و مجلس کے مہمان خصوصی حضرت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بھی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، یہاں پر بھی آپ حضرات نے اکثر سنا ہے، آپ نے پسند فرمایا ہے، اور ان کی گفتگو کو چونکہ انداز ہی اتنا شائستگی کے ساتھ گفتگو والا ہے کہ ہر ایک کے دل کو بھا جاتا ہے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی بہت ساری ان کی مصروفیات ہیں ہمارے سامنے، تمام تر مصروفیات کو یک طرف رکھتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہمیں وقت دیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو یہ باتیں فرمائیں گے اس سے میری اصلاح ہوگی، آپ سب کی بھی اصلاح ہوگی، ہمارے لیے کرامت ہوں گی۔ دیگر جتنے احباب یہاں تشریف لائے ہیں، بالخصوص اہل محلہ جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور میرے برادر کبیر حضرت مولانا مفتی محمد وسیم نواز صاحب جو کہ ہمارے ساتھ شامل ہیں شروع سے، انہوں نے بھی بہت تعاون کیا۔ اسی طرح سے حاجی محمد آصف صاحب، حاجی آصف صاحب کے ساتھ بھائی عابد صاحب ہیں، اور اس طرح سے بھائی امتیاز صاحب ہیں، بھائی اشتیاق صاحب ہیں، دیگر جتنے اہل محلہ ہیں جو ہمارے ساتھ مشورے میں شامل رہے، ان سب کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں۔ جتنے دوست احباب لاہور سے سفر کر کے تشریف لائے، اور بالخصوص ہمارے استاذ محترم، انہوں نے ہمیشہ شفقت فرمائی، آج بھی یہاں تشریف لائے، الفاظ نہیں ہے، شکریہ کیسے ادا کروں، ایک ہی دعا ہے اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔